آگے یہ فرمایا گیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کس لیے بھیجے گئے ہیں، مقصد ہے کہ نہیں آپ کا؟ جی، تو قرآن میں جواب دیا گیا کہ انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے، تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برابر، یعنی مقصد تخلیق انسانی اللہ کی عبادت ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ عبادت سے ملتا کیا ہے؟ بھئی آپ کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے بتایا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ جی جی، یہ مقصد ہے عبادت کا۔ تو مقصد تخلیق انسانی اللہ کی عبادت، اور عبادت کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد عبادت، عبادت کا مقصد حصول تقوی۔ اچھا، پھر تقوی کس کو کہتے ہیں؟ صالح الشامی نے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد کے اندر بڑا اچھا لکھا ہے، اور یہ قول حضرت علی کی طرف منسوب کیا گیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ واٹ از تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل والتقوی۔ پیاری بات کہی، تقوی کس کو بولتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اور والعمل بالتنزیل، قرآن حکیم پر عمل کر، تنزیل، اور والقناعۃ بالقلیل، تھوڑی چیز پر آپ قناعت کر لیں، والاستعداد لیوم الرحیل، اور ہمیشہ آپ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتے رہتے ہیں، جس کا تقوی۔ بہت خوبصورت تعبیر ہے تقوی کی۔ جی، تقوی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرنا، اس سے تقوی کہتے ہیں۔ دیکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تخلیق انسانی کا مقصد عبادت، عبادت کا مقصد تقوی۔ جی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت بتائی ہے۔ آدمی کسی کی عبادت کیوں کرتا ہے، جھکتا کیوں ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو اس کے پاس پاور ہو، جی، اور دوسرے وہ عطا کرے، آپ کو عطا کرے، آپ کو دے، اور دوسرے پاورفل ہو۔ بتایا گیا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو عمارت بنا دی، بلڈنگ بنا دی، بنیاد بنا دی۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور بارش کی وجہ سے تمہارا رزق، جس سے تمہارا پیٹ بھرتا ہے، جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں اللہ نے اپنا پاور بتایا، پاور کے ساتھ یہ بتایا کہ تمہارے پیٹ کا انتظام میری طرف سے ہے، میں کرتا ہوں، لہذا یہ دونوں چیزیں پائی گئی، لہذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے نا، پاور والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، یہ پاور بتایا گیا اس کا، اور یہ بتایا گیا کہ بھائی عطا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اگر تم قرآن کی طرف سے شک میں ہو تو قرآن جیسی سورہ بنا کر کے لے آؤ۔ اس کو کہتے ہیں آیات تحدی، ورسز آف چیلنج، یعنی وہ آیات جن میں چیلنج کیا، پورے قرآن میں صرف 5 جگہ چیلنج کیا گیا جن کو آیات تحدی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ 5 جگہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو ایسا کلام بنا کر کے دکھاؤ، اور چیلنج اب بھی برقرار ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ تم کر نہیں سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین۔ نقطہ یہ ہے، یہ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، اعدت للکافرین۔ ایک مفسر لکھتا ہے ھذا دلیل علی الا یخلد فی النار احد من اہل التوحید، کہ جہنم میں کوئی اہل توحید ہمیشہ نہیں رہے گا، نکال لیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں کہا گیا ہے اعدت للکافرین، یہ خالص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے،
تو جو لوگ اہل توحید ہیں ایک دن وہ جہنم سے سزا بھگت کر کے نکال لیے جائیں گے، یہ ان کے لیے نہیں تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا موحدین کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو توحید عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس لیے کہ یہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور مفسر کیا کرتا ہے؟ دلیل علی، یہ اس بات کی دلیل ہے علی اللہ یخلد فی النار احد من اہل التوحید، کوئی بھی موحد جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ آیت کریمہ بتا رہے وہ عدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی۔ اچھا، اللہ کا یہ انداز ہے بولنے کا کہ جہاں ترہیب ہوتی ہے، ڈراتا ہے، وہاں ترغیب بھی دیتا ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے جہنم ہے اور مومنین کے لیے آگے بتائیے، بہت غور سے دیکھیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ایک ہے مبشر، ایک ہوتا ہے مبشر، ایک ہوتا ہے مبشر بہی، اور چوتھی چیز ہے اسباب البشر۔ اللہ اکبر، ایک ٹکڑے کے اندر یہ چاروں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ کیا مبشر کون؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ بشارت دے دیجئے، جی بشارت دے دیجئے۔ مبشر کون؟ اللہ کا رسول۔ اچھا، مبشر کیا ہے؟ مبشر مومنین، مبشر الذین آمنوا، بشر سے آپ بشارت دے دیجئے۔ مبشر کون ہوا؟ نبی۔ اور مبشر کون ہو جن کو بشارت دی گئی؟ الذین آمنوا، مومنین۔ اچھا، اور مبشر بھی کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جس کی بشارت دی گئی ہے جنت۔ اور اسباب بشارت کیا ہے؟ کہ وہ چیز اگر آپ کے اندر ہو تو آپ جنت میں جائیں گے، ایمان اور عمل صالح۔ یہ دیکھیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ مبشر، مبشر بھی اسباب البشارہ۔ اسباب البشارہ ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے جنت کی جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح، ایمان بھی ہے اور اچھا عمل بھی کرتے ہیں۔ ہر جگہ وہی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یاد رہے گا؟